السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پوزیشن پہلے سے مستحکم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت ایک اور چیز بھی مسلسل یہ کہتی رہی اور بلکہ یہ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ معیشت پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس حکومت کے آنے کا ایک جو بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پچھلی حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا۔ ان کی ناتجربہ کار حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا۔ اب اس ملک میں تقریباً 3 سالوں سے تجربہ کاروں کی حکومت ہے، بیچ میں ایک نگراں سیٹ اپ بھی آیا، لیکن کیا اس وقت ہماری معاشی پوزیشن وہ ہے جہاں پہ ہونی چاہیے تھی؟ آج ہی خبر آ رہی تھی کہ بجٹ کے بعد مزید مہنگائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی ایکسپورٹس کی بات کریں تو ایکسپورٹس کے حوالے سے خبر آئی کہ اپریل کے مہینے میں ایکسپورٹس میں تقریباً 17% کمی آئی منتھ آن منتھ بیسس پہ، اور اگر آپ ایئرلی بیسس پہ دیکھیں تو اس میں تقریباً 7.4% کمی آئی۔ اگر آپ پاکستان کے زراعت کے سیکٹر کو دیکھیں تو جو ہماری بڑی فصلیں ہیں جس میں آپ کی گندم کی فصل ہے اس میں تقریباً 8.9% کمی آئی، مکئی کی فصل میں تقریباً 15.4% کمی آئی، اور چاول کی فصل میں 1.4% کمی آئی، گنے کی فصل میں 3.9% کمی آئی، اور کاٹن یعنی کپاس کی فصل میں تقریباً 30% کمی آئی۔ تو آپ کی معیشت جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی برآمدات میں کمی آ رہی ہے، آپ کی جو میجر کراپس ہیں ان میں کمی آ رہی ہے۔ اوورآل جو آپ کی معاشی صورتحال ہے اس کی بہتری کے دعوے اپنی جگہ پہ، لیکن کیا عام بندہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہے؟ اس کی زندگی کیا آسان ہوئی ہے؟ اور پھر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ دوست جو ماضی میں کہتے تھے کہ تم غدار ہو، تم نے ملک کو IMF کے آگے گروی رکھ دیا، اب ان دوستوں کی حکومت ہے۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ بجٹ بھی IMF کی منظوری کے بغیر پیش نہیں کر سکتے۔ پہلے کہا گیا کہ 2 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ڈیٹ آئی کہ اب 10 جون کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ IMF کی کچھ شرائطیں جب تک ان کی منظوری کی ہم یہاں سے ہاں نہیں کرتے IMF ہمیں ہاں نہیں کرے گا اور بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس حد تک کبھی بھی ہم نے IMF کی پاکستان کے معاشی جو آپ کہہ سکتے ہیں سیکٹر کے علاوہ دیگر سیکٹرز میں اس حد تک ہم نے مداخلت نہیں دیکھی۔ تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے، کچھ دیگر معاملات ہیں، کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے ان پہ بھی روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کریں صحافی نسیم صدیقی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اینکر پرسن اور سینئر صحافی رانا مبشر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن سار رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اصل میں رانے 2 ہو گئے ہیں تو اب وہ رانا ایک بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اب تو 2 ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ رانا برادرز یہاں پہ ہیں۔ پر آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز جس کا میں نے انٹرو میں ذکر نہیں کیا پر میں نسیم صاحب کو آج بلانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے، حالیہ دنوں میں جو ہم نے بھارت کو شکست دی پاکستان نے، اس کو عالمی میڈیا نے کیسے کور کیا؟ نسیم صاحب لندن میں بیسڈ ہیں، عالمی میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو نسیم صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے پرسیپشن بڑی نیگیٹو ہوتی ہے اور انڈیا کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ بکھرا ہوتا ہے مغربی پریس میں۔ اس جنگ کے بعد وہاں پہ کیا بیانیہ تھا، جنگ سے پہلے کیا بیانیہ تھا، آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی وہاں کے میڈیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اطہر کاظمی صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ میں نے بالکل ایک بڑا واضح فرق دیکھا کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کے معاملہ آتا تھا پاکستان کے اوپر ٹیررزم کا الزام یا پاکستان کی دوسری چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت شروع میں تو میڈیا خاموش رہا ہے، لیکن جب پاکستان نے بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو اور اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور جب وہ حقیقت ان پہ عیاں ہوئی کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی طاقت کو بھرپور جواب دے سکتا ہے، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میڈیا تھوڑا ٹلٹ ہونا شروع ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب پریزیڈنٹ آف امریکہ USA کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا کوئی بیان آ جائے تو اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی پھر میڈیا نے بھی اس کو اٹھانا ہوتا ہے۔ تو ایک تو صرف میڈیا کی بات نہیں ہے، جو لوکل لوگ بھی تھے وہاں پہ یا دوسری نیشنلٹی کے تھے وہ بھی حیران و پریشان تھے اس بات پہ کہ انڈیا تو بڑے دعوے کرتا تھا کہ شائننگ انڈیا اور اسپیس پہ بھی وہ پہنچ گیا، لیکن جو ان کے طیاروں کا حال ہوا ہے یا جس طرح انہوں نے گڑ گڑا کے ٹرمپ کے سامنے کہا ہے کہ جی ہمیں سیز فائر کرائے، ہمیں بچائے پاکستان سے، تو پاکستان کی ایک تو طاقت کا دنیا کو اندازہ ہوا۔ دوسرا پاکستان کا ایک جو بڑا اچھا امپریشن گیا وہ یہ گیا کہ ایک یہ سوورن سٹیٹ ہے اور بڑی سینسیبل سٹیٹ ہے کیونکہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے نا،
اور بڑی ریزسٹنس ہم نے شو کی. بھارت کو کہتے رہے کہ بیٹا ذرا صبر کر لے, مان جا, لیکن وہ نہیں مان رہا تھا مودی. تو جب نہیں مانا تو بڑا رسپانس ہماری طرف سے گیا ہے بڑا کیلکولیٹڈ تھا, جس کا شاید مودی کو بھی اب بھارت کو اندازہ نہیں تھا. اور ان کے پاس ہم سے 300 گنا زیادہ طیارے ہوں, بحری جہاز ہوں, توپیں ہوں, لیکن جس کیلکولیٹڈ طریقے سے پاکستان نے ان کو جواب دیا اور ان کی ہر چیز کو نکارا بنایا, وہ ایک تو ان کو اپنی پڑ گئی ہے بھارت کو کہ یہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے. رافیل کرتے تھے, جس طرح رافیل گرا ہے تو اس کے بعد تو اب وہاں پہ اسکینڈل مطلب رافیل کے بعد تو دیکھیں نا, وہ فرانس کے صدر کی, ان کی اہلیہ کی وہ ایک ویڈیو بھی آ گئی, مودی کے ساتھ جو بھی لگا ہے وہ پھر بس وہ پاکستان نے بھی وہی حال کیا تھا, چپیڑ ماری تھی مودی کا, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. رانا مبشر صاحب, اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ عالمی میڈیا, جس طرح نسیم صاحب بھی کر رہے ہیں, اور اس دن بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ڈیفرنٹ ہوا, لوگوں نے ان کا نیریٹو اس طریقے سے بائی نہیں کیا. اس میں کس حد تک پاکستان کی کامیابی ہے جو ہماری سفارتی سطح پہ, اور کس حد تک جو مودی کی وہ پالیسیز ہیں جو جس کے اوپر دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے, اس کا اپنا بھی قصور ہے کہ اب عالمی میڈیا بھی ان کو وہ لیوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ مودی اسٹارٹیڈ ود اے رانگ فوٹنگ. ٹھیک ہے, پہلگام کا ایشو ہوا, اس نے جناب آگے کہا جناب کہ ایز اف اس کو واک اوور مل جائے گا یہاں پہ پاکستان میں, اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہاں پہ وہاں پہ پیچھے جو پہلگام میں ہوا کیا ہوا, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہوئی, 10 منٹ میں آپ FIR کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارا غلط تھا, گڑبڑ تھی. اور دا میڈیا, دا ویسٹرن میڈیا, دا انٹائر ورلڈز میڈیا نیور باٹ دس تھنگ, اینڈ دے ریئلائزڈ کہ فار دا فرسٹ ٹائم جو انڈیا جو ہے, جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا ہے پوری دنیا میں, وہ مارکیٹ کرتا رہا ہے کہ جناب آئی ایم دا اونلی کنٹری ان دس ریجن, وہ اسرٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اسرٹ نہیں کر سکتا. اس کی کلی جو ہے, انڈیا کی کلی جو ہے, وہ کھل گئی 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں. یہ 4 دن کی لڑائی نہیں تھی, یہ 3 گھنٹے اور 45 سیکنڈ میں وہ ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے آگے. اس سے بڑا ڈیمیج مودی جو ہے انڈیا کو, انڈیا کے ساتھ یا انڈین عوام کے ساتھ, بھارتی عوام کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ ٹکر پہ آ سکتا ہے انڈیا جناب چائنا کے, اور یہ کر سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا, all those perceptions went down the drain. ٹھیک ہے, اور اس کو بالکل زیرو ہو گیا وہ. اب اس لیے میڈیا ہو, ویسٹرن میڈیا ہو, کوئی بھی میڈیا ہو, وہ ان کی چیزیں بائی نہیں کرتے. آپ سونے پہ سہاگا یہ کہ انڈین میڈیا ٹھیک ہے, آپ ضرور رپورٹنگ کریں اس میں, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 100% رپورٹنگ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ 80-90% تو ٹروتھ ہونا چاہیے نا. 5-10% مبالغہ کر لو, مبالغہ کر لو, چلو یار ایسے کر لو, تم ٹھیک ہے, تمہارا ٹلٹ ہے انڈین میڈیا, انڈیا کی طرف ٹلٹ ہے, چلو کر لو. انڈیا, مودی نے بہت پریشرائز کیا ہوا انڈین میڈیا کو, چلو وہ بھی مان لیا, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ 80-85% تو ٹروتھ دے دو نا. اب آپ جو ادھر بیٹھے ایک میجر ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, میجر گورواریہ صاحب, میں پروناؤنس ہی نہیں کر سکتا. خیر اینی ویز, وہ آتا ہے کہتا ہے جی ہم اسلام آباد آ گئے ہیں, ہم کراچی پہنچ گئے ہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں, ہم ویسے کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں لالا لینڈ میں رہتا ہے, وہ مطلب فولز پیراڈائز میں رہتا ہے, وہ کہاں پہ رہتا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آئی. یا ہی واز ہائی آن ڈرگز, ہمارے اڑا دیے, ڈرگز میں تھا, کیا ہائی تھا یا پتہ نہیں کس چیز پہ ہائی تھا وہ, آئی ڈونٹ نو, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. بٹ دین اگین مودی کی بھی حالت یہی ہے, مودی از آلسو اے سائیکوپیتھ. ٹھیک ہے, اس نے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کو اب کیا, اس پہ کون بائے کرے گا اس کو. ویسٹرن میڈیا آپ نے بھی کام کیا, دیکھیں آپ نے باہر کے میڈیا کے ساتھ کام کیا, میں نے باہر کے میڈیا کے ساتھ کام کیا, وہ ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں, کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ اینالائز کر کے پھر اس چیز کو سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں اجازت ہو ایک میں جملہ اور ایڈ کروں گا, بڑی اچھی رانا صاحب نے اس طرف کروایا توجہ, کہ جو فورن میڈیا تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا, اور جب انڈیا کہہ رہا تھا کہ جی کراچی تباہ کر دیا, اسلام آباد تباہ کر دیا, جب وہ اپنے کورسپونڈنٹ کو فون کرتے تھے وہ کہتے تھے یہاں پہ تو ایک نارمل لائف چل رہی ہے. اور پھر جب وہ پاکستانی میڈیا دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پاکستانی میڈیا نے بڑا سینسیبل کردار ادا کیا, تو پھر وہاں کے میڈیا نے بھی اس کو فالو کرنا شروع. میں ذرا اسار رانا صاحب کو بھی شامل کروں. اسار رانا صاحب, آپ اوبیسلی یہ جنگ تو ہم نے جیت لی, اب ایک سفارتی محاذ پہ بھی جنگ لڑنی ہے, سیاسی محاذ پہ بھی جنگ ہے. اب تک جو ہمارا سیاسی رسپانس ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے جو یہاں سے ہم بیانات دے رہے ہیں, اس لیے کہ مودی صاحب تو اب ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کو گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا سخت جواب یہاں سے بھی جانا چاہیے سیاسی طور پہ؟
ایکچولی جو یہ سرنڈر مودی ہے نا، یہ فلمی بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر مطلب پورا انڈیا ہی خیر ہالی ووڈ کے اس کا ایک شکار ہے. جیسے وہ اس میں تھا کہ میں اب تو گولی بھی کھا، اب وہ اسی سے باہر نہیں نکل رہا. لیکن اصل بات یہ کہ ہماری طرف سے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں سم ہاؤ وہ پتہ نہیں کسی مصلحت کا شکار ہیں، کوئی انہیں یا کوئی مطلب لائن ایسی دی گئی ہے یا کیا ہے، وہ اتنے فورس کے ساتھ آ نہیں رہے جتنی فورس کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اور اتنا تگڑا وزیر اعظم سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ بڑا تگڑا رسپانس دیں گے، بلکہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس فتح کے بعد چینج ہو جائے گی. لیکن میں بس اب میں کیا کہوں کہ وہ تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو اب جنگ پاک فوج نے تو جیت لی میدان میں، اور پاک فوج نے تو جو جھنڈا گاڑنا تھا فتح کا وہ گاڑ دیا. اب آگے کی جنگ تو ساری سیاست دانوں کی ہے، اور ٹیبلز کے اوپر ہونے والی جنگ ہے یا انٹرنیشنل فورم پہ ہونے والی ہے. اور بدقسمتی سے میں کسی اس کے بغیر کہہ رہا ہوں، غیر جذباتیت انداز میں، مجھے کوئی ایک بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو اتنا قد کاٹ رکھتا ہو ششی تھرو جیسا یا اس طرح کا جو نہیں. پر رانا صاحب دیکھیں نا، 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، جنگ کی پلاننگ بھی انہوں نے کی تھی، یہ خود ان کی جماعت کے لوگ کہتے رہے، تو وہ تو ہیں بڑی قداور شخصیت ہیں. وہ ڈیزائن تو انہوں نے کیا تھا، اور وہ ڈیزائن زیادہ ہو جانا تھا، لیکن پرکار ان کی ادھر ادھر ہو گئی تھی، اور ڈی شی کوئی جیومیٹری بچا لے گیا تھا، نہیں تو یہ بڑا ڈیزائن ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ اب نواز شریف صاحب سے تو میں نے اس لیے بھی کہنا چھوڑ دیا کہ پوری قوم نے کہہ دیا، اور پوری قوم جو ہے وہ جو ہاتھ جوڑ لیے، چیخ لی کہ کو خدا کا واسطہ ایک دفعہ مودی کا نام لے دیں. وہ نہیں لے رہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ڈیزائن ہی ہے، کوئی ڈیزائن کے تحت نہیں لے رہے. لیکن بہرحال میں یہاں پہ کسی اس کے بغیر پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جن کے اوپر یہ تھا کہ یہ ریاست دشمن ہے اور ریاست کے مخالف ہیں، انہوں نے حق ادا کر دیا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی جب وطن کی بات ہوگی تو کوئی کاروباری مصلحت نہیں، کوئی ذاتی تعلقات کی نہیں، ہم اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھا سائن تھا. میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ میری نظر میں یہ جنگ 2 لوگوں نے ہاری، مودی نے ہاری اور ہماری پاکستان کی حکمران جماعت نے ہاری، کیونکہ ان کا عوام کی نظر میں جو امیج بنا وہ بہت برا بنا. اور جنگ جیتی تو ہماری پاکستان آرمی نے جیتی یا عمران خان نے جیتی، جس نے ایک کریٹیکل موقع پہ ثابت کیا کہ چاہے وہ جتنے مرضی تکلیف ہو، مشکل ہو، خرابی ہو، مشکل وقت میں وہ اپنے وطن کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. عمران خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، آئیں گے بریک سے تو آپ سے ہی پوچھیں گے کہ کیا 5 جون کو عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں؟ کیا چل رہا ہے پس پردہ؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا احسان رانا صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا 5 جون کو ان کو جو سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرا تو دل کہتا ہے کہ وہ رہا ہو جائیں، لیکن میرا دماغ نہیں مان رہا، کیونکہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ بہت ہو گئی، 2 سال سے اسے جیل میں رکھا ہے، اس کی بیوی کو بھی آپ نے سزا دے دی، گرمیوں میں بھی اس کی لائٹ بھی بند کر دی، اس کا جو بھی اس سے آپ جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہا. اور ابھی جو تازہ ترین علیمہ صاحبہ نے بیان ان کا بتایا ہے کہ اس نے تو اپنی قیادت کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو سائڈ پہ ہو جائے. اور جس طرح کمیٹی میں تبدیلی کی، عالیہ حمزہ کو کا بنایا ہے، تو اس سے تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. لیکن چونکہ پاکستان انہونیوں کا ملک ہے، اور دنیا میں جتنی زیادہ انہونیاں پاکستان میں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ نواز شریف جسے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں صادق اور امین نہیں ہے، وہی سپریم کورٹ ماہی آوے گا میں پھولنا نال دھرتی سے جاواں گی تے نالے چلائیں گی پکھیاں گاتے ہوئے ان کو جناب علی کہے گی کہ سانو معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، اور ان کے سارے وہ پہنچ جائیں گے. میں نے دنیا میں ایسے نہیں دیکھا کہ کسی پہ فرد جرم لگنے لگی ہو اور وہ پتہ چلے کہ جی اگلی سماعت پہ وہ وزیر اعظم ہو گئے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. لیکن میرا دماغ کہتا ہے کہ اگر اتنا کچھ ہونا ہوتا تو پھر یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے
یہ نہ ہوتا. لیکن خوش کن خیال ہے اور 5 جون تک تو آپ اس کے نشے میں جھوم سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا مبشر صاحب, کیا چل رہا ہے پس پردہ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, کیا یہ سیٹ اپ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو رہا کیا جو؟ ایک اور کوشچن بھی ہے, عمران خان کی رہائی سے پہلے تو یہ بھی ہوگا نا کہ جو دیگر لوگ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آئے ہیں, خان صاحب کی اپنی اہلیہ ہیں, وہ آپ کو سگنلز ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ لوگ رہا ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اب خان صاحب رہا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارے اندر ہی ہوں اور خان صاحب باہر آ جائیں؟ نہیں, دیکھیں سب جو جتنا ووٹر ہے, سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ یہی چاہتا ہے کہ عمران خان بھی باہر آ جائیں اور ان کے ساتھی جو باقی لوگ ہیں وہ بھی باہر آ جائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس وقت دیکھیں سینیریو کیا بنا ہوا ہے. سینیریو یہ ہے کہ ایک پرسیپشن جو بنی ہوئی تھی حکومت کی, 45 فارم 47 یہ وہ اوپر نیچے جتنا کرٹیسزم ہو رہا تھا, مطلب وہ کر رہا تھا نا, ہر بندہ کر رہا تھا. لیکن اس وقت بائی ڈیفالٹ کیونکہ ملٹری جو ہے, آرمڈ فورسز جو ہیں پاکستان کی, انہوں نے ایک جنگ جیتی, ٹھیک ہے, تو بائی ڈیفالٹ جو ہے حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ کریڈٹ سارا 100% جاتا ہے جو ہے پنڈی کو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دین اگین بائی ڈیفالٹ ان کو بھی جانا شروع ہو گیا ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ کیش کرا لے. ویسے بھی پولیٹیشینز کا جو ہے نا, میجورٹی پولیٹیشینز کا, سارے نہیں, سارے پولیٹیشینز کا نہیں, لیکن سارے پولیٹیشینز کا نہیں, لیکن کچھ پولیٹیشینز کا یہ ضرور ہوتا ہے کہ پنڈی کا جو بھی ہوتا ہے نا فیدر جو ان کے کیب میں لگا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کریڈٹ بھی پنڈی والوں کو پولیٹیشین لے لے, وہ کریڈٹ ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے. پنڈی والوں سے تو وہ بہت چیزیں چاہتے ہیں نا کہ پنڈی والوں کی سپورٹ بھی مل جائے, سب کچھ مل جائے. اسی لیے آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر, ایم آئی کے دفتروں کے باہر پہنچ جاتے ہیں, جی ایچ کیو پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ جناب اپوزیشن میں صرف نظریاتی ہوتے ہیں, حکومت میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اپوزیشن میں ہاں بالکل ٹھیک ہے, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم کوریڈورز آف پاور میں پہنچ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کوریڈورز آف پاور سے نکل جاتے ہیں تو پھر کرٹیسائز بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ چلتا رہتا ہے, وہ لوگ بھی سمجھ گئے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ابھی جو سچویشن ہے نا, اس میں کیوں کریڈٹ کوئی کسی کو لینے دے گا, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہائپ ہے, جو لوگوں کے ذہنوں میں, عام آدمی کے ذہن میں, آرمڈ فورسز کی جو یہاں پہ ان کا پرسیپشن بن گیا ہے, وہ یہ یہاں پہ آ گیا فوج کا, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے جناب ساری جو چیزیں ہیں نا, ان کو اس وقت جو ہے نا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے. انہوں نے پروف کر کے دکھا دیا ہے, ٹھیک ہے. اس سٹیج پہ اگر آپ کہیں جناب کہ ان لوگوں کو کریڈٹ جو ہے کسی اور کی طرف جانا شروع ہو جائے, ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے, چلے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کو تو بائی ڈیفالٹ مل رہا ہے, کسی اور پارٹی کو یا کسی اور اینٹی کو یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو ملنا شروع ہو جائے اور وہ اس میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دے, میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت تو حکومت کی پرسیپشن بہتر ہوئی ہے, تو وائی وڈ دے انٹرٹین عمران خان ایٹ دس پوائنٹ؟ وہ دیکھیں نا, اسپیس ان کے لیے بنی ہے. بالکل. اس وقت جو فوج نے جو کریڈٹ فوج کو جاتا ہے, وہ اسپیس بنی ہے. اس کو بائی ڈیفالٹ وہ کیش کرا رہی ہے اس وقت حکومت, ٹھیک ہے, بائی ڈیفالٹ, ٹھیک ہے, وہ کیش کرا رہی ہے حکومت. اس میں ایک تیسری پارٹی آ جائے, عمران خان آ جائے, انہوں کیوں جگہ بنا دیں گے؟ اچھا صدیقی صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سنیں, اس میں انہوں نے بڑی ایک بات کی, تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا, نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا, انفارمیشن واریئرز کا شکریہ ادا کیا. ہم نے جو دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا, اگین اس میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ نوجوان ہماری طاقت ہیں. تو کوئی تفریق نہیں کی گئی اور سوشل میڈیا بھی کھول دیا گیا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی کہتی ہیں جی جو 9 مئی تھا وہ 5 یا 6-7 مئی سے زیادہ بڑا تھا. لیکن اس میں پہلے میں صدیقی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور چیز تو بتایا, آپ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے؟ کنہوں نے؟ مطلب کسی نے بھی؟ میرا تو سر آپ ہی کرتے ہیں. یا نہیں, مطلب کہ آپ دیکھیں نا, آپ کے جو اتنے اچھے, مطلب آپ کو میسیجز آ رہے تھے, آپ سے مطلب کہ رابطے ہو رہے تھے, وہ جو کیا نام ہے کرنل صوفیہ قریشی جو تھی, انڈیا والوں نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا. انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. بڑا ہمیں جو ہے نا بڑا, اور دوسرے دن آپ کے اس دن کے بعد, جس دن صوفیہ قریشی کا میں نے ذکر کیا کہ صوفیہ قریشی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, انہی کی اپنی اسمبلی میں ان کے اپوزیشن بی جے پی کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, دہشت گردوں کی بہن, انہوں نے دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا. میں نے مذاق نہیں کیا, میں نے تو حقیقت بتائی تھی, لیکن ان تک بات پہنچ گئی. اچھا اطہر قاظمی صاحب, جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا کیا. میرا بھی کوئی ذہن, میرا دل اور دماغ دونوں ہی نہیں مانتے, کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان میں سیاست کی بات کرتے ہیں اور فیئر اینڈ فری اپنا الیکشنز کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان یا پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں.
تو کیا یہ گورنمنٹ چاہے گی کہ ان کے ساتھ کوئی مطالبات ان کے منظور کیے جائیں؟ ان کو رہا تو آپ چھوڑیں، آپ ان کی ایک تصویر نکال دیں باہر، یا انہوں نے کوئی وکٹری کا سائن بنایا ہے، وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، تو کون چاہے گا کہ ان کو رہا کیا جائے؟ تو مجھے کوئی امید نہیں، یہ صرف پرسیپشنز ہی ہیں. اور دیکھیں جہاں تک حکومت کا جو کریڈٹ لینے والی بات ہے، ویسے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ان کا کانفیڈنس لیول ہے کہ جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ سرحدوں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں. ان کی مائیں سو نہیں پا رہی کہ جنگ کا ماحول ہے. ہمارے وزیر اعظم سوئمنگ کر رہے ہیں، ایک وفاقی وزیر تربوز کھا رہے ہیں. ویسے میں حیران ہوں ان کے کانفیڈنس پہ، اور اس کے بعد کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. کوئی کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا. رانا صاحب نے جس طرح کہا، میں بھی آپ کو یہاں پہ ایک اوورسیز کی بھی بات بتاؤں گا، سارا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، بری فوج، بحری فوج، ہماری ایئر فورس. اور انہوں نے وہ کارنامہ کیا کہ صحیح میں بتاؤں مجھے بھی یقین نہیں تھا، اور اسی طرح اوورسیز کو بھی یقین نہیں تھا. لیکن جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، اوورسیز بہت پریشان تھے، کسی کے ماں باپ یہاں تھے، کسی کے بچے یہاں تھے، بہت پریشان تھے، اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا میں کھا جائے گا. لیکن جس طرح منہ توڑ پاک فوج نے جواب دیا ہے، میں کہتا ہوں بلے بلے ہو گئی ہے. اور اوورسیز کے جو ذہن ہے وہ اس معاملے پہ ضرور تبدیل ہونے شروع ہوئے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے. جب ان ماؤں کے بچے وہ سرحدوں پہ موجود ہوتے تو ہمارے بچے سکون سے سو پا سکتے ہیں. تو حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں. یہ سونے کا نوالا بھی دے دیں نا ابھی، اور آپ 3 سال بعد جا کے الیکشن کرا لیں، ان کو پتہ چل جائے گا. ایک جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اور قوم پوری اور اوورسیز پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کا جو دشمن ہے وہ مشترکہ تھا، ایک دشمن تھا، اس لیے سب یکجا ہوئے. تو دوسری طرف بھی اگر وہ دوسرے عوام کے دشمن سے تھوڑی سی کنارہ کشی کر لے تو میرے خیال سے حالات اور پر بہتر ہو آپ جائیں کو گے. کوئی پی ٹی آئی کے لیے حالات بہتر ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے جس طرح جو باتیں کی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا احسان رانا صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے فی الحال جس طرح گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی حالات بہتر ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان، مطلب اس کا وکٹم کون ہوگا؟ آبویسلی کہ اگر ایک کے لیے حالات بہتر ہوں گے تو دوسرے کو تو نقصان ہوگا. تو وہ تو پھر لگتا یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ بگیسٹ لوزرز ہوں گے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا سیاسی کیپٹل دے دیا اس نظام کو. تو کیا ان کے لیے یہ قابل قبول ہوگا کہ عمران خان صاحب سے کوئی بامانی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہو؟ دیکھیں، جنہوں نے کیا کہتے ہیں وہ سیاسی کیپٹل دے کے اور اس کے بعد جو کچھ کمایا اور جنہوں نے دیا، تو فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور نہ ہی ان کی مرضی سے انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ کوئی ان کے پابند ہیں، ان کی خواہشوں کے یا ان کی مرضی کے، تو وہ اس سے باہر نکل رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس بات کو محسوس کیا، جو شکریہ نوجوانوں کا ادا کیا گیا سارا، کہ انہیں پہلی دفعہ ایک سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی سپورٹ ملی جس نے انہیں مزید اسٹرینتھن کیا. تو یہ سپورٹ کنٹینیو رہے تو اس میں کیا برائی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے زیادہ حقیقی حصہ ہے، اور اس کو ہم بالکل بھی وہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی ایک ہے، اور آپ اس کو بھی مائنس نہیں کر سکتے. اور کتنے دن مزید آپ عمران خان کو جیل میں رکھ لیں گے؟ لاجیکلی تو اب اس کی کوئی سینس ہی نہیں بن رہی. تو کیا ان کی خواہشوں کے تحت عمران خان کو ساری زندگی جیل میں رکھیں گے آپ؟ کیونکہ ان کی خواہش ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، ایک میرا تارا، ایک میرا چاند، ایک میرا تارا، امی کی لاڈلی ابا کا پیارا. تو کیا ہم ان کی لوریاں گاتے رہیں گے اور اس نظام کو اسی طرح لے کے چلیں گے؟ اگر کوئی ایسے درمیان کی سیٹلمنٹ، جو مجھے لگتا ہے 2 چیزوں پہ اڑی ہوئی ہے، 9 مئی کے اوپر اور انتخابات کے اوپر، تو ان میں کوئی رستہ نکل آئے. کو امریکن ٹیم بھی کوئی ڈاکٹروں کی اور سرمایہ کاروں کی آئی ہوئی ہے، اب بیرسٹر سیف بھی مل رہے ہیں، تو کوئی درمیانی رستہ نکلنا جو نکلنا چاہیے. پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ عمران خان کو پاکستان جیل سے باہر ہونا چاہیے، پولیٹیکل اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو اعتماد دے کے آپ پاکستان کے باہر بھیجیں ہمارا کیس لڑنے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ انڈیا کے لیے کتنی بڑی پرابلم بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کے اپنے لیڈران بھی کہتے ہیں. میرا نہیں خیال. I'll be very honest, this is my analysis, I would say. میرا نہیں خیال کوئی ایسی انگیجمنٹ ہے.
اور اگر ہے بھی تو وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ تو بالکل نہیں ہے. انڈائریکٹ یس, گنڈاپور صاحب جناب ان کے ساتھ ان کو بڑا لیوریج ملتا رہا ہے, اور گنڈاپور جو تھے ان کی جب ملاقاتیں ہوتی تھیں عمران خان سے تو ان کو ایک ایکسیس ڈفرینٹ قسم کا ہوتا تھا. یہاں پہ تو جو لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں بیچ میں شیشہ لگا ہوتا ہے یا واٹ ایور کوئی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, لیکن گنڈاپور کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں عمران خان سے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی تھی, وہ بڑے کلوز سرکل میں ہوتی تھی, اور اس میں کوئی تیسرا آدمی بھی اکثر اوقات نہیں ہوتا تھا. سو گنڈاپور کا ایک برج تھا, اور وہ برج ان کے اپنے ہی لوگوں نے, پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے اتنا زہر شہر گھولا کہ الٹیمیٹلی گنڈاپور کو, جو کہتے ہیں جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں بٹ آئی ڈونٹ بائی اٹ, کہ گنڈاپور کو انہوں نے صدارت سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, تو اس وقت بات جو تھی وہ کسی جگہ پہ پہنچ گئی. وہ جو گنڈا صاحب کہتے تھے, پور صاحب کہتے تھے کہ 90% حل کر لی, 80% وہ بات ٹھیک کہتا ہے, وہ گنڈاپور بات ٹھیک کہتا ہے, وہ بالکل ہو گئی تھی, حل ہو گئی تھی چیزیں. لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب گنڈاپور از نو مور دا پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, کے پی کے کا پریزیڈنٹ نہیں ہے پارٹی کا, تو اس وقت جناب انہوں نے کہا تو آپ پریزیڈنسی سنبھال نہیں سکتا, تو گرنٹر کس چیز کا بڑھے گا تو. تو وہ اس سچویشن بن گئی تھی. لیکن یس, گنڈاپور کی ملاقاتیں بڑے کلوز سرکل میں ہوتی تھی, اکثر اوقات بلکہ میجورٹی آف دا ٹائم تیسرا آدمی بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. عمران خان اور گنڈاپور صرف دونوں اکیلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور بات واقعی کسی حد تک پہنچ گئی تھی, میچور ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس تو جو ریزرو سیٹس والا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس ملیں گی یا حکومتی اتحاد کے درمیان بانٹی جائیں گی, کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا, یہ ریزرو سیٹس والے معاملے پہ بھی میں آتا ہوں صدیقی صاحب, لیکن اس سے پہلے جو حکومت کا ایک بڑا دعویٰ تھا کہ ہم آئیں گے تو 6 مہینے میں اکانومی درست کر دیں گے. ابھی وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ملک کو ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, عمران خان کے بغیر ہم نے جنگ بھی جیت لی. تو کیا یہ معیشت کو اس حد تک بہتر کر چکے ہیں, کر لی ہے انہوں نے, کہ جہاں پہ عام بندے کو بھی اس کے کوئی اثرات مل رہے ہوں؟ اطہر کاظمی صاحب دیکھیں, جب عدم اعتماد آیا تھا یہ باتیں اس وقت سے چلنا شروع ہوئی تھی, اور تقریباً شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہے اس وقت سے بھی, نگران دور میں بھی انہی کے معاملات چلتے رہے. اس وقت جو حالات تھے, جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں, جو آپ کی ٹیکس کلیکشن تھی, ریمیٹنسز تو ایک مجبوری ہے اوورسیز کی, انہوں نے بھیجنی جتنی مہنگائی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ریمیٹنسز آئیں گی, اور ریمیٹنسز میں گورنمنٹ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. تو ان کی ایکسپورٹس آپ دیکھ لیں کہ روزانہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, آپ کا کسان پریشان ہے, آپ کی فصلیں نہیں ہو رہی, گندم کے سکینڈل آ رہے ہیں, اسی طرح چینی کے سکینڈل آ رہے ہیں. نیب کے آپ نے سب سے بڑی بات ہے کہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے. نیب جو ہے وہ 50 کروڑ سے کم کا کیس نہیں پکڑ سکتی جب تک 100 اپلیکیشنز نہ چلی جائیں. مطلب انہوں نے اس ادارے کو بھی نل اینڈ وائٹ کر دیا جو ان کی بڑی بڑی کرپشنز کو پکڑتا تھا. تو بات یہ ہے کہ کوئی اس میں حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے. کوئی حالات آپ دیکھ لیں کہ جو غریب آدمی, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ سے زیادہ جو عوام ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. تو اس ملک میں غریب کو تو روٹی چاہیے نا, اس کو کچھ اور نہیں چاہیے. پھر انہوں نے 6 روپے بجلی سستی ہونے کا جو ڈھونگ رچایا تھا, ابھی آپ دیکھ لیں گرمیاں آ گئیں اور جس طرح بل آنے شروع ہوئے تو لوگوں کی دوبارہ چیخیں نکلنی شروع ہو گئی. تو میرے خیال سے ان کا اس بات پہ بالکل کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ ریزرو سیٹس ہے, obviously معاملہ سب جوڈیس ہے, معزز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. آپ یہ مجھے بتائیں جو اصل سیٹیں تھیں عمران خان یا پی ٹی آئی کی, وہ کیا انہوں نے ان کو دے دی الیکشن کمیشن نے یا گورنمنٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ جب وہ اصل سیٹیں نہیں دیں تو پھر اس میں تو تھوڑا بہت جھگڑا ضرور ہے, تو یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا کب کا فیصلہ آ چکا تھا, الیکشن کمیشن کو فوراً پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا, پھر شاید آ جاتے ریویو میں آ جاتے. اور پھر الیکشن کمیشن ریویو میں کیوں آتا, وہ کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا. جس طرح آپ دیکھیں کہ پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہوئے, کاف لیگ کے ہوئے, انہوں نے منوان اس کو تسلیم کیا, سگنیچرز کر دیا. تو الیکشن کمیشن بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہے. مجھے بالکل جس طرح عمران خان صاحب کی رہائی کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف کی کوئی امید نہیں تو شاہ محمود قریشی, اجاز چودھری کی ضمانت ہو چکی ہے, وہ باہر آ جاتے. نہ وہ باہر آئیں گے نہ ان کو سیٹیں ملیں گی, یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. جی رانا صاحب, احسار رانا صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عدالت میں معاملہ تو نہ کہیں, تو عدالت کے فیصلے سے 1 گھنٹہ پہلے, کئی گھنٹے پہلے بہت سارے جو لاڈلے ہیں وہ ٹویٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی کیا فیصلہ آ رہا ہے. سر ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, ساری تعزیریں ہم پہ ہی لگنی ہے. ان کا تجربہ زیادہ ہے نا. کس چیز کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں, کون سا تجربہ زیادہ ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی 16 گھنٹے سائیکل چلائی ہوتی ہے بغیر گدی کے؟ کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے؟ دروازے کے پیچھے اگر ہم پہ تعزیریں لگ
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہماری عدالتوں کو اگر ہم یہ نوبت آ جانی ہے کہ جو لوگ 1 گھنٹہ پہلے بتا دیں کہ یہ فیصلہ آنے لگا ہے اور وہ ان کے ماتھے چومے جائیں اور ہمیں یہ ڈر ہو جائے کہ یار یہ عدالت میں معاملہ ہے, ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. آئے میرے ساتھ ابھی چلیں, عام ریڑھی والے سے بات کرتے ہیں, وہ فیصلہ بتا دے گا. ٹھیک ہے, صاف نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ پی ٹی آئی کو تو آپ سمجھ لیں کہ سائیکل کی سیٹ نہیں ملنے لگی. یہ سیٹیں تو بھول جائے نا پی ٹی آئی, جیڑی بچی ہیں نے وہی ان کے پاس رہ جائیں تو بڑی بات ہے. پر آپ کو پر رانا صاحب آپ کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت, نون لیگ جیسی جماعت ووٹ کو عزت دو, جمہوریت کی تاریخ, یہ کیوں چاہیں گے کہ ووٹ کسی اور کو پڑا؟ اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں حالت یہ تھی کہ ان کی جنرل سیٹیں کم ہیں اور ریزرو سیٹیں ان کو زیادہ دے دی گئیں, تو آپ کو ان کے اوپر تھوڑی سی حیرت نہیں ہوئی کہ یہ تو بڑی سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں, یہ کیوں لیں گی کسی اور کی سیٹیں؟ تھی نا, اس کے ساتھ تھی لگایا کریں آپ. وہ کسی دور میں خلیل خان فاختائیں اڑایا کرتے تھے, اب فاختائیں جو نا اڑ چکی ہیں, ان کے چہرے ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں کسی کے وہ نہیں ہوں خلاف, لیکن ان کے چہرے ایکسپوز ہو گئے. اور ایک بات میرے عطا صاحب یاد رکھیے گا, یہ وقت نکل جاتے ہیں, ہسٹری جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہے, بڑی ظالم ہوتی ہے اور وہ طے کرتی ہے کہ آپ کا ہیرو کون تھا اور آپ کا ویلن کون تھا. ان لوگوں نے جمہوریت کی پیٹھ میں جو خنجر گھونپ دیا ہے نا, کئی سال لگ جائیں گے وہ زخم ٹھیک ہونے میں. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اپنے 5 سال پورے کرے گا؟ یہ مخصوص سیٹوں والا حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اگر یہ اس طرف چلی گئیں تو کوئی نئی ترمیم بھی آ سکتی ہے اور نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ مڈ ٹرم کو الیکشنز ابھی بھی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں بڑی سلپری فیلڈ ہے پولیٹکس کی پاکستان میں. سو یہ پریڈکٹ کرنا کہ جناب حکومت 5 سال پورے کرے گی یا ارلی الیکشنز ہو جائیں گے یا ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہنکی ڈوری فار اندر لائک 5 years ٹائم, آئی ڈونٹ تھنک سو. وی کین ناٹ پریڈکٹ دیٹ, کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی جو ہوتا ہے پاسٹ میں وہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی آئی ہے. ابھی چلیں ویک ٹو ویک کر لیتے. سو ہوتی پالیٹکس جو ہے بڑی سلپری فیلڈ ہے پاکستان کی, اور اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. سو دیکھیں نا, عمران خان اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کہتے تھے ہم لوگ ایک پیج پہ, ٹھیک ہے, وہ ایک پیج کا نعرہ ہی نہیں ختم ہوتا تھا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ آخری جو لیگ تھی عمران خان کے دور کی, اس میں تقریباً کوئی سال 1.5 سال کر لیں, بلکہ 1.5 سال سے ان کے ایسا کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی کمفرٹیبل سچویشن نہیں تھی ان کی. تو وہ جب کمفرٹیبل سچویشن نہیں تھی, وہ ویکیوم کریٹ ہوا تو ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس ویکیوم کو ٹیپ کیا اور انہوں نے اپنی جگہ بنا لی. سو یہ اٹ آل ڈیپینڈز یہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں پہ ویکیوم چھوڑتے ہیں یا وہ ان کی اب تک کی جو طرز حکمرانی ہے؟ ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی, دیکھیں شہباز شریف صاحب تو ویکیوم چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے. شہباز شریف ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب سی ایم تھے. اور شہباز شریف انیشلی ہم لوگ کرٹیسائز کرتے رہے, آپ لوگ کرٹیسائز کرتے رہے کہ جناب وہ وزیر اعظم مٹیریل نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی کے حساب سے شہباز شریف جس طریقے سے وزیر اعظم کے طور پہ آفس سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایوری بڈی از کمفرٹیبل ود دیٹ. وہ ایک الگ بات ہے اس کتنے کسی کے پاس ہوتے ہیں اختیارات, کس کے پاس نہیں ہوتے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, الگ بحث ہے. لیکن ابھی ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ ود اینی باڈی, ٹھیک ہے, وین اٹ کمز ٹو لائک پی ایمز آفس. شہباز شریف کے ساتھ سارے کمفرٹیبل ہیں. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, بات یہ ہے کہ آپ بھی تو بات ویکیوم کی ہو رہی ہے, اصل میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایکسٹرا بیگیج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس دن وہ اس ایکسٹرا بیگیج سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو کم از کم قوم جو ہے وہ ان کے گن گانے شروع کرے گی. پر آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی ایسا موقع دیں گے عمران خان صاحب کو, یا موجودہ سسٹم آپ دیکھ لیں, بلاول صاحب ہو جائیں, زرداری صاحب ہو جائیں, سارے ہر فیصلے کے اندر آپ کو ہر کوئی آن بورڈ نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہ سب لوگ آن بورڈ نظر آتے ہیں, لیکن جس طرح رانا صاحب نے ایک بات کی نا کہ یہ بڑا انہوں نے ایک ٹپیکل ورڈ یوز کیا, سلپری فیلڈ. تو یہاں پہ تو ایک دن میں پتہ نہیں چلتا کہ دوسرے دن کیا ہونے والا ہے. اسی ملک کے اندر ڈان لیکس بھی ہوا تھا, اسی ملک کے اندر آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات کس طرح بدلے ہیں.
اور چیزیں ہو وہ جاتی جو ہیں. ڈان لیکس میں طارق فاطمی صاحب کو فارغ کیا گیا تھا، وہ اس وقت آپ کی خارجہ پالیسی کے روئے رواں ہیں؟ سر یہ جو آپ کے وفاقی وزیر جو اپنا تربوز کھا رہے تھے جنگ کی رات، وہ ایفیڈرین کیس میں اندر تھے اور ان کے ساتھ جو سزائیں دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی ماضی میں ہوئی، شہباز شریف صاحب کو بھی. تو آپ یہاں ریورس ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی. آپ صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو رہا بھی کر دیا گیا اور الیکشن کا ماحول بن گیا. تو کچھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو آپ سکتا کی ہے. خواہشات صبح اٹھیں کیوں رانا صاحب؟ ایسا ہی ہوگا، آپ صبح کل اٹھیں گے اور پتہ چلے گا کہ عمران خان رہا ہو گیا. احسان رانا صاحب. نہیں مجھے نہیں لگتا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا تو نہیں لگتا کبھی بھی، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ اس نے رہا ہونا ہے ٹھیک، اور ایک دن اس نے باہر آنا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اسے آپ تو مسلسل. میں نے کل صبح کی بات تو نہیں کی نا، میں نے ایک صبح کی بات کی ہے. چلیں آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بھی شکریہ پروگرام کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.